سيدي سهل لنا أشغالنا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك وبناتك ووالديك يا خاتم النبيين. ہزار بار بشویم دہن بمشک غلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. نغمہ کجا و من کجا ساز سخن بہانائیس. سوئے قطار نی کشم ناغائے بے زمان مرا. لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری. بعدد رسول ہاشمی ہوئی، بعدد رسول ہاشمی، بعدد رسول ہاشمی، بعدد رسول ہاشمی. کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد گھڑی سامنے رکھ. اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے. اما بعد قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تحریک ختم نبوت کے زیادوں اور شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ مالک نے ہمیں جہاں لا تعداد نعمتوں سے نوازا، وہاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرما کر احسان عظیم فرمایا. اور بے شمار درود و سلام کے تحائف اس پاک بارگاہ میں عطیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں جو ہم گناہگاروں اور شاہکاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے. گرامی قدر حاضرین و سامعین، ترتیب تو آج 23 رمضان ہے، مولا کائنات کا ذکر کی نسبت کا دن قریب ہے، لیکن اس سے پچھلا دن جو 17 رمضان کا ترتیب سے میں عرض کیا تھا کہ سیدۃ النساء کی بارگاہ میں پچھلا جمعہ عرض کیا، اور آج امہات المومنین کی بارگاہ میں، اور انشاءاللہ اگلا جمعہ رمضان کا ہی امید کرتے ہیں ہوگا، اور وہاں مولا کائنات حیدر کرار کا ذکر کریں گے. آج بھی نسبت ملی تو درمیان میں بات ذکر کریں گے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی: یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے. یہ ایسی نسبت ہے، ایسا حوالہ ہے، کائنات میں اس گارنٹی، اس نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں. کیوں؟ کسی بندے کے بارے میں کوئی معزز آدمی کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا. کوئی عالم کہہ دے، کوئی چودھری کہہ دے، کوئی لمبردار، کوئی پولیس افسر، کوئی انویسٹیگیشن افیسر کہہ دے کہ یہ اچھا ہے، اس کی اچھائی اپنی جگہ، دشمن مانے نہ مانے، اور اس کی حیثیت کل کو بدل جائے. جس کو ہم آج اچھا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے کل وہ اچھا نہ رہے. یہ ہمارا وہم خیال، علم دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم کبھی دھوکہ کھا سکتا؟ بولیے، کھا سکتا ہے؟ اللہ اپنے علم قدرت کے تحت وحی نازل فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں جو حرم نبوی میں آ گئی ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تم جیسی نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا، یہ معیار بن گیا کہ جب تک وہ عورتیں اپنے باپوں کے گھر تھی وہ عام عورتیں تھیں، لیکن جب وہ حرم نبوی میں آ گئیں، ازواج مصطفیٰ بن گئیں، نساء نبی بن گئی، تو اللہ فرماتا اب قیامت تک کوئی تم جیسی نہیں ہوگی. تم ساری عورتوں سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو. اور ان عورتوں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ 11 ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضرت ماریہ قبطیہ تک، وہ 11 عورتیں ہیں جو حرم نبوی میں آئیں
حضور کی ازواج بنی، قیامت تک ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ان 11 میں سے پہلی بیوی حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان میں سے سب سے لاڈلی جو کماری حضور کے نکاح میں آئی وہ حضرت امی عائشہ ہے۔ اور یہ حضرت خدیجہ کا وصال 10 رمضان کو ہوا، حضرت امی عائشہ کا وصال 17 رمضان کو ہوا، اور تیسری ہے حضرت زینب بنت جاش، ان کا وصال 20 رمضان کو ہوا۔ اور یہ ترتیب سے تینوں ازواج ماہ رمضان میں ان کا ایام وصال ہے۔ تو اس نسبت سے میں نے اس موضوع کو چنا اور ان کی بارگاہ میں سلامی دینے حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے، آج بہت سے عجیب سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان ہستیوں پر جن کے بارے میں الہامی گارنٹی ہے، جن کے بارے میں الوہی گواہی ہے، ان ہستیوں کے بارے میں آج کتابیں لکھی گئی، آج بولے گئے، آج لکھے گئے، اور ان پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے۔ اور آج حیرت ہے، کلمہ پڑھ کر الزام لگاتا پھرتا ہے، نام لے کر کے میں نبی کا امتی ہوں الزام لگاتا پھرتا ہے۔ اسے پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا ہے، نبی کی بیوی ہر اس کلمہ پڑھنے والے کی ماں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ارے قرآن واضح کر رہا ہے نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے، اور جو مومن ہے اس کی تو ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، جو مومن ہے اس کی تو ماں عائشہ صدیقہ ہے، جو مومن ہے اس کی تو ماں اماں حفصہ ہے، جو مومن ہے اس کی تو ماں ام حبیبہ بنت سفیان ابو سفیان ہے، اور حفصہ بنت ابو عمر بن خطاب ہے، عائشہ بنت ابو بکر صدیق ہے۔ اور جو ان کو اپنی ماں نہیں مانتا، قرآن 1400 سال پہلے گارنٹی دے چکا ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو ان کو اپنی ماں نہ مانے۔ یہ روحانی ماں ہے، اور ان کی شان کیا ہے؟ تمہاری ماں، میری ماں، جس نے ہم کو جنا وہ نسبی ماں ہے، ایک وہ ہے جو حقیقی ماں ہے۔ نسبی ماں کا یہ مقام ہے کہ باپ فوت ہو جائے، دنیا کی کسی شریعت میں یہ جائز نہیں کہ بیٹا ماں سے نکاح کر سکتا ہے؟ دنیا کی کسی شریعت اور مذہب میں، اخلاقیات میں بھی یہ نہیں ہے، لبرل سیکولر بھی اس کو نہیں مانتا کہ بیٹے کا ماں سے نکاح ہو۔ ارے تمہاری نسبی ماں بیوہ ہو جائے تو بیٹے کا ماں سے نکاح جائز نہیں، تو روحانی ماں کا اگر سرتاج دنیا سے چلا جائے، امام الانبیاء چلے جائیں، تو وہ بیوی نبی کی مومنوں کی ماں ہے۔ اس لیے قیامت تک روئے زمین کا کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ لستن کاحد من النساء کی ڈگری ملی ہے، وہ عام عورتوں میں اب ہے ہی نہیں ہے، وہ تمہاری جیسی اب ہے ہی نہیں عورتوں میں، وہ امہات المومنین ہے۔ اور امہات المومنین میں چلتے چلتے میں امی عائشہ کا ذکر کروں، امی حفصہ کا ذکر کروں، امی ام سلمہ کا ذکر کروں، یہ ساری ازواج بڑی اعلیٰ اپنے اپنے حجروں والی، لیکن 17 رمضان کی نسبت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، خود طبقات ابن سعد میں فرماتی ہیں، مجھے حضور کی باقی ازواج میں سے نا مجھے 10 فضیلتیں حاصل ہیں جو کسی اور زوجہ کو نہیں ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ ترتیب سے ان میں کیا ہے؟ پہلی کیا؟ پہلی فرمایا کہ کوئی حضور کی ازواج میں کنواری نہیں آئی، فقط ایک عائشہ ہے جو کنواری حضور کے نکاح میں آئی ہے، باقی ساریاں مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں۔ اور دوسری خصوصیت سنو، نکاح سے پہلے جبریل امین سفید کپڑے میں ملبوس کر کے عائشہ کے نقش کو حضور کو دکھایا گیا، اور جبریل لے کر آئے وحی کے ذریعے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اے یہ ہے عائشہ
پسند کرتے ہو، اس سے تمہارا نکاح رب کرنا چاہتا ہے۔ اتنا پروٹوکول دیا ہے، کسی عورت کے لیے اتنا پروٹوکول نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے دکھایا گیا، نکاح سے پہلے پورا وجود عکس نقش دکھایا گیا سفید کپڑے میں لپٹا کر۔ پھر عائشہ صدیقہ خود عرض کرتی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ وہ جو فضیلت ہے نا عورتوں میں سے، وہ میری فضیلت ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی ایک برتن میں میرے نبی نے کسی زوجہ سے غسل نہیں کیا، صرف عائشہ ہے جس کے ساتھ نبی پاک نے ایک برتن میں غسل کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور تیسری سنی، چوتھی سنیے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، قربان جاؤں، فرمایا سب حجرے تھے ازواج کے اور باری کسی اور زوجہ کی تھی، لیکن وقت وصال حضور میرے حجرے میں رہے، اور حضور نے ڈیمانڈ کی تھی، حالانکہ جب قریب الوصال تھے نا آپ علیل ہو گئے تو آپ نے کسی اور زوجہ کے حجرے کی باری تھی، تو حضور نے سب کو بلا کے نا، جو اس وقت حاضر تھی، بلا کے کہا میں اس وقت تمہارا حق رکھتا ہوں، اس وقت تمہارا، کل تمہارا، پرسوں، لیکن اگر تم سب اجازت دو تو میں بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں نہ گزاروں۔ آئے ہائے یار، کیا کتنی بڑی یہ عظمت ہے، ازواج سے اجازت لی جا رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں نہ گزار لوں۔ سب ازواج نے گردنیں جھکا کے کہا تھا کیوں نہیں، آپ حکم فرمائیں جیسے آپ کی مرضی۔ حضور بیویوں سے اجازت لے کر، ان کا حق کی اجازت لے کر، باقی دن عائشہ صدیقہ پاک کے حجرے میں گزارے، اور سنو حجرے میں گزارے تو کیا کیا، وقت وصال تھا نا تو دانتوں سے خود مسواک نہیں چبا سکتے تھے، حضور فرماتے عائشہ مسواک تم چباؤ، عائشہ پاک مسواک چباتی تھی، حضور مسواک کرتے تھے۔ کیا منظر تھا۔ اور حجرہ پاک میں حجرہ پاک کے ساتھ جب حضور اعتکاف بیٹھتے نا تو حضور اعتکاف کی حالت میں سر انور حجرے میں نکالتے اور عائشہ پاک تیل لگاتی، کنگھی کرتی حضور پھر واپس آتے۔ ارے یہ شان و مقام امی عائشہ کا۔ ایک حضور علیہ السلام حجرے میں بیٹھے، ایک دن فرمانے لگے عائشہ جی آقا، فرمایا پانی پی رہی ہے نا، تھوڑا سا بچانا، مجھے دے دو موبائل میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا، میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم کی میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں کو رہ نہ جائے، تو ٹائم کی لمٹ میں رہ کر میں اپنی بات کو 10 منٹ رہ گئے، کتنے 7 منٹ رہ گئے، تو میں اس میں وہ بات عرض کرنے جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پانی پی رہی ہو پیالے میں؟ جی ہاں۔ فرمایا تھوڑا سا بچا لینا۔ یار یہ بات دل میں اتر جانے والی ہے، یہ اگر مزاج بن جائے نا تو گھروں کا سکون بحال ہو جائے، یہ نفرتیں، یہ سازشیں، یہ بغض و عداوت ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی رکھنا۔ امی عائشہ نے پیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ کہاں سے پیا تھا؟ حضور یہاں سے پیا تھا، یہاں ہونٹ لگائے تھے، حضور نے انہی جگہوں پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں حضور؟ عائشہ تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ اور سنیے ایک اور جملہ، ایک دن حضور امی عائشہ صدیقہ محبت میں آ گئی، کہنے لگی آقا حسن یوسف کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، آپ کے حسن کا واقعہ ایسا کوئی نہیں ہوا، کریم آپ کا حسن کوئی یوسف کے حسن سے کم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ، حسن کا یوسف کا حسن جو ہے نا وہ میٹھا تھا، میرا حسن نمکین ہے۔ جس کو بھی بات آئے لے جائے، میرا حسن نمکین ہے، یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہ کیسے؟ سننا ذرا، یہ فرمان ہے حضور کا، یوسف کا حسن میٹھا، میرا حسن نمکین۔ مثال دی میٹھی اور نمکین سے، بھلا کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بزرگ میرے بیٹھے ہیں، 70 سال 50 سال 40 سال میرے نوجوان بچے بیٹھے، بھائی بھی بیٹھے ہیں، آپ کو اگر صبح بھی میٹھا دیا جائے کھیر، دوپہر کو بھی کھیر، شام کو بھی کھیر، پھر اگلے دن ناشتے میں کھیر، پھر اگلے دن دوپہر کو کھیر، پھر اگلے دن شام کو کھیر، ہفتہ پورا کھیر ہی دی جائے، کھا لو گے؟
نیچر ہے انسان کی، میٹھے سے اکتا جاتا ہے، 1 سے 2 ٹائم کر لے گا، 3 ٹائم کر لے گا، چوتھے ٹائم نہیں، دوسرے دن نمکین مانگے گا، نمکین کھائے گا، نمکین کے بغیر اس کی نیچر برداشت ہی نہیں کرے گی اور میٹھے سے اکتا جائے گا۔ لیکن 40 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، صبح بھی نمکین کھا رہے ہو نا، دوپہر کو بھی کھا رہے ہو نا، شام کو بھی کھا رہے ہو نا، اگلے دن بھی کھا رہے ہو نا، سالوں سے کھا رہے ہو نا، نمکین سے تو کوئی نہیں اکتاتا، میٹھے سے اکتاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یوسف کا حسن میٹھا ہے، میرا نمکین ہے۔ فرمایا کہ اسے دیکھتا تھا سیر ہو جاتا تھا، 6 مہینے بھوک نہیں لگتی تھی تو محمد کو حسن کو دیکھتا تھا، پھر دیکھنے کی طلب رکھتا تھا۔ اسی لیے تو صحابہ کہتے تھے ہم فجر پڑھ کے جاتے تھے، ظہر سے پہلے مسجد نبی میں چکر لگاتے، عصر پڑھ کے جاتے، عصر سے پہلے چکر لگاتے۔ کسی نے کہا کیا؟ کہا کام کوئی نہیں ہے، چہرہ تکنا ہے۔ پنجابی کے شاعر نے کہا وستے ہاسے تے وستے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، وستے ہاسے تے وستے ناسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے میٹھیاں گالی سونا یار سونے دا ہاسے۔ بس حضور کی باتیں سننے لوگ آ جاتے، دیکھتے دیکھتے۔ امی عائشہ ایک اور واقعہ جو کہنا چاہ رہا تھا، یہ بات درمیان سے نکل گئی نا، وہ نمکین اور میٹھے حسن والی۔ امی عائشہ کہتی ہیں آقا حضور یوسف کے حسن کو دیکھا تو 6 ماہ بھوک نہیں لگتی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ کے حسن سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ فرمایا اچھا عائشہ یہ چاہتی ہے میرے حسن پہ رب نے پردے ڈال رکھے ہیں؟ حضور کو دیکھے تو صحیح کو دکھا۔ فرمایا ادھر آ، حدیث کے لفظ سننا ذرا۔ آپ نے فرمایا یہ میں ہونٹ نیچے کرتا ہوں، ہونٹ کی اس جگہ سے ذرا میری طرف تکنا۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، حضور نے فرمایا امی عائشہ کو ادھر تکنا ذرا۔ امی عائشہ نے تکانا، غش کھا کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، ہاتھ ملے گئے، ہوش میں لایا گیا، پانی چھڑکا گیا۔ حضور نے کہا عائشہ ہوش میں آ۔ عائشہ ہوش میں آئی تو کہا کیا ہوا؟ کہا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ حسن کی ایک جھلک تھی۔ عائشہ میرے حسن کو پردوں میں رب نے چھپا کے بھیجا ہے، اگر عیا ہو جائے تو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہ پائے، میرے رب نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ عائشہ تجھ سے بھی چھپا کے رکھا ہے، یہاں تک کہ یار غار سے بھی چھپا کے رکھا ہے۔ اور یہ حدیث سنا، حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی الا ربی، اے ابو بکر سن سن، پتہ منظر کیا ہے؟ یوں حضور چل رہے ہیں، توجہ میری طرف، حضور چل رہے ہیں، ساتھ ابو بکر ہے، اور ابو بکر کون ہے؟ جو بچپن کے یار ہے، بچپن کے یار ہے، اور 2 سال صرف عمر میں چھوٹے ہیں، ظاہراً 2 سال، اور بچپن میں، لڑکپن میں، نوبالغی میں، جوانی میں، اور ہجرت میں، سفر میں، خلوت میں، مسلسل ساتھ ہیں، مسلسل ساتھ ہیں، مسلسل ساتھ ہیں، اور آج بھی ساتھ ہیں، قیامت تک ساتھ ہیں، مسلسل ساتھ ہیں۔ تو چلتے چلتے نا، تو جو آج کل یہ نیچر ہے نا انسان کی، نیچر سے حضور نے سمجھایا نا کہ بندہ کسی کے ساتھ 2-4 سال کٹھا ہو جائے نا تو وہ بے تکلفی آ جاتی، چاہے وہ استاد شاگرد ہی کیوں نہ، وہ بے تکلفی آتی ہے، کھل جاتا ہے بندہ، گپ شپ ہوتی ہے بات، تو پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ برابری کا تصور آ جاتا ہے، کوئی گل نہیں میرے پر گئی ہے نا، تو بچپن سے ساتھ تھا نا، نہیں سمجھے میری بات کو، بچپن میں ساتھ تھا نا۔ حضور نے خیال، آنے والے خیال کا بھی رد کر دیا۔ فرمایا ابو بکر کہیں خیال نہ آ جائے کہ محمد میرے سامنے چلتا ہے، میرے سامنے بیٹھتا ہے، میرے سامنے اٹھتا ہے، حضر، سفر، ملاقاتیں، تجارت، سارا کچھ میرے سامنے، تو یہی محمد ہے۔ فرمایا نا ابو بکر سن لے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی الا ربی، ابو بکر محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہائے ہائے، اور جس کو بی بی بھی نہ جانے، جس کو یار غار بھی نہ جانے، سنے جوڑے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہ حضور ہیں وقت جو گئے، اللہ کے حبیب ہیں جو گئے، کسی کو نہیں پتا حضور کون ہیں۔ ازواج ساری زندگی پاس رہنے والی پوچھتی ہیں آقا یہ کیا ہے؟ فرمائیے میرے حسن کی ایک جھلک ہے، جس کو عائشہ برداشت نہ کر پائی، وہ حسن یوسف۔ پھر حضرت عائشہ پاک بول اٹھی، فرمایا لوگوں سنو، اس نے یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، انگلیاں کاٹ لی تھی نا، اور اگر میرے آقا کو دیکھ لیتی نا، چھریاں دلوں پہ چلاتی، دل چیر کے باہر رکھ لیتی۔ یہ امی عائشہ فرماتی ہیں، اور امی عائشہ وہ ہیں، آخری بات، امی عائشہ وہ ہیں لوگوں خدا کی قسم،
یار طبقات ابن سعد میں یہ 10 فضائل لکھے ہیں، رونگٹے کھڑے ہیں. یہ لیٹے ہوئے ہیں نا، بستر لگا ہوا ہے. میں مثال سمجھانا چاہتا ہوں، بستر لگا ہوا ہے. بندے آپ نے نماز پڑھنی ہے نا تو آگے جو لیٹا ہوگا نا اس طرف منہ کر کے دیکھو نا، اس طرف لیٹنا سنت ہے نا، یعنی رخ کندھا دایاں ادھر ہو، پاؤں ادھر ہو، تو ایسے لیٹے. حضور ادھر لیٹتے، امی عائشہ ادھر زمین پہ جو بھی بستر رکھتا. سننا ذرا، رات کو آپ نے نفل پڑھنے ہو تو جو ساتھ لیٹا ہے اٹھاؤ گے نا کہ جگہ دو، میں نے نفل پڑھنا ہے، رب کی بندگی کرنی ہے. سنو میں حدیث کا ذمہ دار ہوں. امی عائشہ فرماتی ہیں حضور جب رات تہجد کے نفل پڑھتے نا، حضور مجھے نہیں اٹھاتے تھے، میں لیٹی ہوتی تھی، حضور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ہائے 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 ہائے، اس منظر کو پتہ نہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. تہجد کی نماز حضور عائشہ پاک سامنے لیٹی ہوتی. جاؤ طبقات ابن سعد پڑھو، حضور تہجد کے 6 4 یا 8 نفل پڑھتے، عائشہ پاک کو نہ اٹھاتے. اور سنو، جب غیرت ہوئی نا کچھ ازواج کو ہوتی ہے یہ چیز، انبیاء کی ازواج میں یہ ایک نیچر ہے. جب آئی نا کہ حضور زیادہ توجہ ادھر دیتے ہیں، زیادہ پیار ادھر کرتے ہیں، ہمیں وہ مقام و توجہ نہیں ملتی. جب وہ دل میں غیرت آئی نا، اور اس پہ سورہ پوری اتری ہے باقاعدہ، وہ لمبا واقعہ میں شروع کروں گا پوری سورت کا، کبھی تفسیر شروع کی تو پھر بتاؤں گا. جب غیرت آئی نا اور یہ بات کر دی تو حضور کو پھر ان سے غیرت آئی. فرمایا سنو اے میری بیویوں، سنو، تم نے یہ بات سوچی کیوں ہے؟ اگر سنا تم عائشہ کی برابری کا کیسے تصور کرتی ہو؟ اللہ کی قسم تم میں سے کسی کے بستر پہ وحی نہیں آتی، صرف عائشہ ہے جس کے بستر میں چادر کے اندر بھی لپٹا ہوتا اللہ کی وحی عائشہ کے بستر پہ آ جائے. ہائے ہائے، عائشہ کے بستر پہ آ جائے. یار یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کی وحی اس بستر پر آ جاتی تھی جب حضور آرام فرما ہوتے تھے. اللہ کی وحی جبریل لے کر آتے. اس اماں کے بارے میں اگر کوئی غلط ملت ذہن رکھے وہ پھر مومن کیسا، ایمان والا کیسا. اس ہستی کے بارے میں وہ الزام تراشیاں کرے، اور ماں کے بارے میں، اور نسبی ماں کے بارے میں جو کرے، کہتے ہیں یہ تو حلالی ہے ہی نہیں. تو جو اپنی روحانی ماں کے بارے میں سوچے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ. لیکن یاد رکھ ایک بات آ گئی. ایک دن نا امی عائشہ گوشت بنایا، شوربہ. حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا سالن پیالیوں میں ڈال، فلاں عورت کے گھر بھیج. امی عائشہ کو نا ایک دن وہ آ گئی جو عورتوں والی ہوتی ہے ایک. آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نکاح میں اللہ نے کماری بیوی دی ہے، کماری بیوی دی ہے، 9 عمر دی ہے، اتنی پیاری، تو آپ پھر بھی اس بڑھیا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ بڑھیا خدیجہ کی سہیلیوں کو آج بھی شوربہ دیتے. سنو حضور نے کیا فرمایا. فرمایا عائشہ، کیا کہا؟ عائشہ نانا خدیجہ کے احسان اتنے ہیں مجھ پر، جب پورا مکہ میرا دشمن تھا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے مشن کے لیے میرے قدموں میں لٹا دیا تھا. پتہ چلا جو مشن کے لیے وفا کرے وہ بڑا پیارا ہوتا ہے. آئے آئے. اور پھر امی عائشہ کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا جیسے سرید کی سب کھانوں پہ فوقیت ہے نا، اس طرح عائشہ کی فضیلت سب عورتوں پہ ہے. یہ امی عائشہ کی فضیلت پہ بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اگر ملا تو پھر مولا علی شیر خدا کی شان میں انشاءاللہ جشن کریں گے اور شان بیان کریں گے آپ کے علم، برا اور شجاعت کی. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.